الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول الدعوہ کا یہ درس ہے۔ اس درس میں کل ہم نے پڑھا کہ ایک دعویٰ کرنے والے داعی کو سنت سے لگاؤ ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد کل کے درس میں ہم نے سنا۔ آخری بات ہم نے یہ سنا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ سے آپ کو کچھ لینا ہے تو نوافل کی پابندی کرنی پڑے۔ ہم ابھی تک فرضوں کے تک نہیں پہنچے ہیں، نوافل تک پہنچنا دور ہے۔ کوشش کیجئے، آپ کو بڑی خواہشیں ہیں، آپ کو بڑی تمنائیں ہیں زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کی، لیکن جب آپ اللہ کو خوش نہیں کریں گے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کو خوش کر کے لیا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں لیا جاتا۔ اگر ہم نافرمان بنتے ہیں العیاذ باللہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوگا تو آپ کو وہ نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا جاب ملے، اچھی بیوی ملے، اچھا گھر ملے، تو آپ اللہ کو وہ دیں جو اللہ کو خوش کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتیں بٹورنے کی کوشش کریں؟ تو یہ بات ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہیں، وَمِن فَوَائِدِ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ أَنَّهَا تُجْبَرُ الْفَرَائِض۔ سنت کے فائدوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ فرضوں میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو سنتوں سے اس کی بھرپائی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ فرض جو آپ کے پاس جو فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دے دیا تو زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جو فرائض ہیں اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، کم سرس ہو جاتا ہے، تو اللہ سنتوں سے اسے کیا کرتے ہیں؟ میک اپ کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو حدیث میں آتا ہے ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامہ من اعمالهم الصلاۃ۔ سب سے پہلے بندے کا حساب کل قیامت کے دن لیا جائے گا نمازوں کا۔ سب سے پہلے اللہ کیا پوچھیں گے؟ نماز کے بارے میں۔ تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی بندے سے حقوق کے بارے میں سوال کریں گے۔ کسی کو تماچا مارے کیا، کسی کا مرڈر کر ڈالے کیا، کسی کا پیسہ لے ڈالے کیا، اس کے واسطے۔ تو کیسا تم یہ دونوں کو ملائیں گے؟ جہاں تک اللہ کے حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں تک بندوں کے حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نہیں تو لوگ پہلے زمین پہ لڑتے تھے، اب لوگ آسمان کو بھی لڑنے لگے۔ ابھی ایک نیوز دیکھا میں، تو فرانس کا ایک پلین نکلا، کاکپٹ میں 2 پائلٹ لڑ لیے۔ ابھی پلین اوپر اڑا نہیں تو دونوں پائلٹ کیا کریں؟ دونوں سسپینڈ ہوئے۔ برابر تو شیطان زمین پر نہیں، ہر جگہ لڑاتا ہے، آسمانوں پہ بھی لڑاتا ہے، پلینوں میں لڑاتا ہے، ہواؤں میں اڑتے لڑاتا ہے۔ تو شیطان اس سے بچنے کی کوشش، آدمی خاص کر جو آدمی پلین چلاتا ہے کاکپٹ میں ہوتا ہے، کئی پاسنجرز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ لڑنے لگے تو کیا بولے؟ تو ان اول ما يحاسب الناس، سب سے پہلے حشر میں جو پوچھا جائے گا کہ بندے سے اس کے نماز کا حساب پوچھا جائے گا۔
نماز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ فیقول اللہ لملائکتی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے انظروا لصلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز کے بارے میں دیکھو، اتمہا ام نقصہا، بندے نے نماز کو پرفیکٹ پڑھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہا، یا اس میں کچھ مائنس کرتا رہا، یاد آئے تو پڑھ لیے، فرصت ہے تو پڑھ لیے، نیند آئے تو سو گئے، ایسا فَإِن كَانَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةٌ، اگر نمازیں پوری کی پوری ہیں تو اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے کہ نمازیں اس کی کیا ہیں، پوری کی پوری۔ وَإِن كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، اگر نمازوں میں کمی ہے، چھوٹا وہ 10 روپے کا نوٹ آتا نہیں ریمائنڈر، وہ لے کو جیب میں رکھ لینا، 1 2 3 4 دال لے کو، فجر کی نماز پڑھے کیا، ایک رائٹ مار لینا، فجر کی نماز پڑھ لیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، ماشاءاللہ ایک رائٹ۔ روز ایسا محاسبہ کرتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا، نمازوں کے پابند بن جائیں گے۔ اس کے نیچے 12 رکعت سنتوں کے بارے میں کرنا، فجر کی سنت پڑھ ڈالے، یونٹی اسکول میں پڑھے ہونا، وہاں وہ ڈائری دیتے، ڈائری میں پورا رہتا پیچھے سنتیں کتنے پڑھے، نمازیں کتنے پڑھے، سارا احتساب رہتا۔ فَإِن كَانَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةٌ، اگر نمازیں پوری کی پوری ہیں تو لکھا جائے گا کہ نمازیں پرفیکٹ ہیں، پوری کی پوری۔ وَإِن كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، اگر نمازیں اس میں کچھ کیا ہے، کمی بیشی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کے لیے دیکھو اس کی کچھ سنتیں یا نفل نمازیں ہیں کیا ہے، تو یہ اٹھا کو وہ اکاؤنٹ میں ڈالو، وہ سنتیں اٹھا کو کیا کریں گے، وہ اکاؤنٹ میں ڈالیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، اس کی سنتوں سے اس کے فرضوں کو کیا کرو، کمپلیٹ کرو۔ دیکھیں اسی لیے ہم بولتے ہیں سنتوں کا اتنا بڑا اہتمام، ماشاءاللہ ہارون بھائی پوری سنتیں پڑھ لیتے پہلی سے نہیں، تو کم از کم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم لوگ کیا کرنا، ہم لوگ پابندی کرنا، پڑھنے کی کوشش کرنا۔ دیکھو اب ہم لوگ آخری زمانے میں نہیں، آخری زمانے میں ہیں جہاں ہر چیز عام ہے، اور ایک دوسرا نام دے دیا گیا ہے، زنا کو ایک الگ نام دے ڈالے، شراب کو ایک الگ نام دے ڈالے، اور ایسا لگتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ایسے موقع پر آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عتبہ بن غزوان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے آنے والے بعد کے دن بڑے صبر کے رہیں گے، تمہیں بہت صبر کرنا پڑے گا۔ نہیں بازار میں نکلے تو کیسے کیسے سینہ دکھنے کو ملے، ہم کیا نیچے جھکائے تو جاکو کا تو ٹکر مار دیں، ادھر ادھر دیکھے تو بے پردگی، ننگا ناچ، فحش اور ریانیت، کیسی کیسی چیزیں دکھتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے پیچھے تم کو کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، آنکھوں کو بچاتے ہوئے، اپنی زبان کو بچاتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ قال یا نبی اللہ او منہ للتمسک فیہن، اس لیے کہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بھی تم نہ صبر کرنا پڑے گا۔ آج نوجوان بچہ داڑھی رکھتا ہے تو باواج بولتے ہیں کیا اب بھی بوڑھا ہوگا، تو مطلب کیا، بوڑھا ہوئے تو داڑھی رکھنا، اس سے پہلے نہیں رکھنا۔ ہمارے بچوں کو داڑھی رکھو بولے تو کب کی رکھتے گے، انہوں کب رکھتے ہیں ہم نہ معلوم، تب تک ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے معلوم۔ تو عجیب زمانہ ہے، عجیب زمانہ ہے
لوگ سنت پر عمل کرنے راضی نہیں ہیں، حالانکہ للتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ اجر 50 منکم، یہاں تک بولے ہیں کہ 50 آدمی جو ہے وہ کل قیامت کے قریب سنت پر عمل کرنے والوں کو 50 آدمیوں کا اجر اللہ تعالیٰ دیں۔ تو آج اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو تمہارا ریوارڈ کیا کر دیا جائے گا؟ بڑھا دیا جائے گا۔ اسی لیے سلف سنتوں کو چھوڑنے پر بڑا زور دیتے تھے، سنتوں کو چھوڑنے والوں کو بڑا ڈانٹتے تھے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اخرجہ البخاری، انس بن مالک کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سنت بولتا ہوں، آپ لوگ اچھا یاد کرو، کتنے دن سے آپ یہ سنت چھوڑے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کب کب پڑھتے ہیں، کب کب یہ چیز آپ سے چھوٹ جاتی ہے؟ چھوٹی سنت نہیں، بڑی سنت ہے، ہم لوگ فقہائے حناف تو اسے واجب بولتے ہیں۔ اچھا، فَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمام احمد، امام احمد رحمہ اللہ نے کہا من ترک الوتر فہو رجل سوء، کیا مطلب؟ وہ کیسا آدمی ہے؟ برا آدمی ہے، گنہگار آدمی۔ کون؟ وتر چھوڑنے والا، سبحان اللہ۔ ہم لوگ وتر پڑھ کے کتنے دن ہوا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہر دن آپ کی نماز اسے کیا ہے؟ وتر تو آپ کو پڑھنا ہے۔ من ترک الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شہادہ، کسی نکاح میں جا کے تمہیں وٹنس بننا چاہے تو تم نہ وٹنس بنیں گے، تمہیں وتر پڑھتے کیا پوچھیں گے؟ نہیں، خلاص تمہارا وٹنس ہی لیں گے۔ نکاح میں نہیں، کسی بھی چیز میں تمہیں وٹنس بننے کے قابل ہی نہیں۔ کیا چھوڑے تو؟ وتر۔ وہ تو الگ ہی، اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو وہ الگ ہی حکم ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، نکاح میں آدمی ہے، اس کا داماد ہے، اس کو بناتا وٹنس، نہیں تو داماد صاحب ناراض ہو جاتے، انہیں نماز پڑھیں دے نہیں پڑھیں دے، وہ دیکھنا انہیں نیک رہن دے، اس کے چہرے پہ داڑھی رہنے دے نہیں دے۔ فَكُلُّ مَا ثَبَتَ من سنت الرسول نسعى سعیا شدیدا لتطبیقہ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سنتوں کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے، خاص کر معمولی ایک مثال میں نے دی ہے، وہ کون سی؟ وتر کی۔ وتر کے بارے میں کیا کہا امام احمد بن حنبل نے؟ من ترک الوتر فهو رجل سوء، جو شخص وتر کو چھوڑتا ہے وہ برا آدمی ہے۔ لا ينبغي ان تقبل له شہادہ، کسی معاملے میں وہ وٹنس بننے کے لائق نہیں، کسی معاملے میں گواہی دینے کے وہ کیا نہیں ہے؟ لائق ہی نہیں۔ کتنا نہیں؟ اچھا، یہاں تک یہ چیز ختم ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور چیز ہے، الاصل السادس۔ الاصل السادس یعنی چھٹویں بات، اصول دعویٰ میں چھٹویں بات جس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کتنی باتیں پڑھے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے، 5 باتوں میں پہلی بات تھی الاہتمام والعنایہ بطلب العلم الشرعی، ایک داعی کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں جتنا دیکھتا ہوں جو دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو داعی ہوتے ہیں اس میں 1-2 لوگ علماء ہوتے ہیں، باقی سب کون ہوتے ہیں؟ انہوں اچھا کرتے، انہوں اچھا کرتے، انہوں کیا پڑھے کیا ہے وہ تو نہیں معلوم۔ 2-3 علماء باس ہوتے ہیں، باقی سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے اس اصول الدعوہ میں پڑھا الحرص علی التطبیق العملی للاسلام، جو علم ہم نے سیکھا ہے اسے پریکٹیکل اپنی زندگی میں اتارے، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ داعی کیسا ہے، دعویٰ کرنے والا کیسا ہے۔
آپ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا تعامل سلوک کیسے ہے، لوگ دیکھیں گے۔ نمبر 3، الثالث الدعوة إلى اللہ تعالی علی بصیرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے آپ بصیرت کے ساتھ دیں۔ کیا دیں؟ بصیرت کے ساتھ۔ اب وہ دیکھیں نہیں، اسے کون بولے معلوم نہیں، ہاں انہیں کیا لکھا 3 دن پہلے، نہیں 3 دن 4 دن پہلے، میں اسلام میں جانا چاہتا تھا، میں شوگر پیشنٹ، لیکن مجھے معلوم ہوا ختنہ کرنا ضروری بول کو میں گیا نہیں۔ بعد میں لوگ اسے سمجھائے، نہیں اسے گھر واپس ہی کیا ہو گیا، پھر وہ آیا اس نہیں۔ تو اب ختنے کا مسئلہ آپ کے اس سے پہلے آپ ایسا اس کا ذہن بنا دیں کہ وہ ختنے کو دیکھ کر ڈر جائے۔ تو بولا کہ آدمی دعویٰ کرتا ہے تو کیسے کرے؟ بصیرت سے کرے، بصیرت سے کرے۔ اسلام کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اچھے انداز میں، مثبت انداز میں، کسی کی خداؤں کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اور بتائیں کہ اسلام ظلم و تشدد کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام سب کا حق دیتا ہے اور سب کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، اچھے انداز میں پیش کریں۔ چوتھی چیز الاہتمام بعقیدۃ السلف، آدمی کیا ہو، سلفی عقیدے پر ہو۔ آج کیا دیکھتا ہوں میں، سب گھاٹ کا پانی پی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے نل سے بھی اتنا پانی آتا نہیں جتنا یہ نل سے آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، چپ کے آ کو یہ چھبا پہن لیتے اتنا چھوڑا، ہاں تو یہ اس میں آ جاتے ہیں لوگ، حالانکہ سارے دورے کر کے سارے کیا ہیں، سارے اس میں آتے ہیں، لیکن اس میں آنے کے باوجود بھی ان کی ذہن و دماغ پر وہی پرچھائیاں ہوتی ہیں، زبان سے وہی کہتے ہیں۔ تو لیکن جو داعی ہے سنت کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرے، جو چاہے وہ عقیدے میں ہو، علم میں ہو، عمل میں ہو، سارے میں اسے پیش کرے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ 5ویں چیز کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ ایک داعی سنت کا بڑا اہتمام کرتا ہے، ہر چیز میں، لباس میں بھی، اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا لباس ٹخنوں سے اونچا ہو، ساتر لباس ہو، لوگ دیکھتے ہیں کہ داعی کا لباس کیسے، اس کے خد و خال، اس کا مظہر، اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا لوگوں سے لین دین، یہ ساری چیزیں لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ آپ مثل آئینہ ہوں، مثل مرر ہوں، بالکل صاف ستھرے، کوئی آپ سے نہیں کہہ سکے ارے انوج برابر کے نہیں، انہوں کیا دعویٰ کرنے چلے سے، ان کی پھچیج کتنے کی ہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ بہرکیف لوگ بولتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ایک اور چیز جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الارتباط الوثیق بعلماء السنہ، ایک داعی کو جو علماء سنت ہیں، سنت کے مطابق چلنے والے علماء ربانیین ہیں، ان سے تعلق ہونا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، داعی جب دیکھتا ہے کہ ہاں پرواہ نہیں، سب لوگ مجھے کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، اب کسی عالم کی مجھے کیا ضرورت نہیں ہے، توثیق ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کا مجھے سپورٹ ضرورت نہیں ہے، تو انہوں خود کیا ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، پہلے جو علماء تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ ہیں ایجپٹ میں، کئی دن لگیں گے آپ کو چل کر جانے، اونٹ پر جانے۔ مدینے میں ایک صحابی ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس وہ حدیث ہے جو یہ بولتے ہیں، ان سے بس وہ ریکنفرمیشن چاہ رہے تھے، تو وہ گئے مدینے سے چل کر، کہاں، اونٹ پر گئے ہوں، جو بھی ہوں، اونٹ پر جانا بھی تو مشکل ہے، کہاں گئے، ایجپٹ، جا کر کہا میں آپ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے حدیث بیان کی ہو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، من ستر
جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کسی عیب کو چھپائے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو وہ جو حدیث انہوں نے سن کر پھر دوبارہ آئے، اپنا اونٹ نکالا، دوبارہ مدینے کو واپس ہو گئے۔ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا، پھر کیا کریں؟ واپس چلو آئیں نا ذرا جامع مصر، وہ مصر کیا وہ کیا ہے، وہ بسرتا پیرامڈ ہے، اور ویسے تو وہ خبریں ہیں، قبروں کی زیارت تو نہیں کر سکتے، وہ تو حرام ہے، لیکن مصر میں اور بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی، ندی نالے ہوں گے، باغات ہوں گے، یا بہت سارے آثار ہوں گے، مساجد ہوں گے، یا بہت سارے، چلو ایک دو دن رہ لیں، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ کہا کیا، وہاں سے کیا کیے، وہ واپس آ گئے، حدیث سنا اور فوراً کیا کیے، واپس آ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جامع دمشق وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک دور سے ایک آدمی آئے، کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ تو ایک حدیث سننے کے لیے وہ اتنا تکلیف اٹھاتے۔ تو آج ہم کسی عالم کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے علم سیکھیں، تو اس کی ہمیں کیا نہیں ہے۔ اب تو لائیو ہوتا نا، وہاں دیکھ لیں، تو ہمارے پاس کتنے ممبرس ہیں؟ ہمارے پاس 200 سے زائد ممبر ہیں، نہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ علم کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں؟ گھر سے نکل کر ہیچبو تک آنا ان کو مشکل ہے، مدینے سے مصر کیا جائیں گے؟ کیا تکلیف یہ لوگ اٹھائیں گے؟ کیسے ان کو علم ملے گا؟ کیا ان کی علم سے رغبت ہے؟ تو کہتے ہیں علماء کے ساتھ ایک داعی کا تعلق ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ اس کو بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ وہ علم سیکھ سکے۔ تو یہاں یہ تیسری بات جس میں کہتے ہیں علماء کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ چونٹیاں جو بلوں میں رہتی ہیں وہ علماء کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ علماء کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو علماء کو جو اللہ دینا ہے وہ دے گا۔ علماء کا لوگ آئے نہیں آئیں، لوگ سنے نہ سنے، علماء کے لیے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ ایک پوائنٹ جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا، شیخ نے بڑی احتیاط کے ساتھ لکھا، علماء کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ علماء کے ساتھ آپ رہیں، بیٹھیں، سنیں، سیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں لوگ سمجھنے میں تھوڑا غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ بین الحث علی الارتباط بالعلماء وبین التعصب لهم وتقلیدهم، علماء کے ساتھ مل کے بیٹھنے میں، علماء کے ساتھ تعصب رکھنے میں۔ تمہیں کیا کرتے ہیں، 10 علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس میں ایک شیخ صاحب کے ساتھ تمہیں کیا کرتے ہیں، ڈیپ اٹیچمنٹ۔ 9 عالمہ بولے تو بھی ہمارے شیخ بولے کیا، تب بچ مانوں گا میں، نہیں تو اسے بولتے ہیں عصبیت۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ ہمارے شیخ بولے تجھ، دوسرے بولے تو ہمیں مانیں گے نہیں، دوسرے بولے تو ہمیں سنیں گے بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرے لوگ دلیل کے ساتھ اگر بولتے ہیں، بھلے ہمارے شیخ بولیں نہ بولیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہی تو تعصب ہے۔ ہم دوسروں کو بولتے ہیں انہوں مخلد، انہوں مختمے کرتے ہیں، زیادہ تمہیں کیا مخلد نہیں؟ تمہیں بھی تو مخلد ہیں۔ تو شیخ اسی لیے بولتے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھنے، علماء کی نگرانی میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ متعصب بن جائیں۔ آپ ان کہا علماء کے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اخذ العلم منہم، آپ ان سے علم سیکھیں۔ علماء آپ کو گائیڈ کریں گے، توجیہ، ارشاد، کیسے یہ کیا جاتا ہے، کیسے دین کے معاملے میں چلا جاتا ہے،
علماء آپ کو سارے راستے بتائیں گے۔ تو یہاں شیخ عبد الرحمن السعدی، جن کی تفسیر سعدی ہم پڑھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں علماء وہ ہیں، خاص کر انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں لکھا، سعودی عرب کے بارے میں، علماء نے دین کو بالکل صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، بدعتوں سے، شرک سے دین کو دور کیا، یعنی دین میں جو بدعتیں اور شرک تھیں اسے نکال باہر کیا اور شرک سے بچایا، ہلاکتوں سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے امام پیدا کیے جنہوں نے صحیح راستے پر چلایا۔ شیخ نے لکھا فَكَانَ إِمَامُكُمُ الْإِمَامُ احمد بن حنبل، احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام نقل السنة والکتاب، امام اہل السنہ جسے ہم کہتے ہیں، امام جنہوں نے سنت کی کتابیں لکھی۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین احمد بن تیمیہ، اور اسی طرح اور بھی علماء کے نام انہوں نے لکھے، حتی جاءت النوبہ بشیخ الجزیرہ و امامها شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، 90 سے زائد 96 یا 94 ان کا ایج تھا، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ بس گھومتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں، اصول الثلاثہ لکھا، القواعد الاربعہ لکھا، نواقض الاسلام العشر، کئی کتابیں، کتاب التوحید، بڑی بڑی کتابیں لکھی تاکہ لوگوں کو یہ کر سکیں۔ کہتے ہیں حتی نشر التوحید الخالص والسنة المحضہ بین العباد، لوگوں کے سامنے کتابیں لکھ کر توحید کو پھیلاتے رہے، شرک کے قلعے کو خما کیا، بدعتوں کو اکھاڑ پھینکا، فساد کو ختم کیا، اور نوبت یہاں تک آئی فخلصت الجزیرہ وللہ الحمد، جزیرہ عرب سارے کا سارا شرک سے کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پڑوسی ملک کیا ہے، بولو میں، اس پڑوسی ملک میں شرک بہت ہے، ہر 4 قدم پر دربار، وہ بابا کا دربار، یہ بابا کا دربار، سارے دربار پانی میں ڈوبے ہوئے، سیلاب میں۔ ہمیں افسوس ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا، 1000 سے زائد کئی لوگ جانیں گئیں، اللہ تعالیٰ وہاں کے سیلاب زدگان پر رحم کرے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اب بھی اپنے شرک سے، گناہ سے توبہ نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب جان کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، خالص توبہ کریں۔ کہتے ہیں وَانصَبَغَتْ بِالسُنَّةِ وَالتَّوْحِيدِ، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لوگوں میں سنت کو عام کیا، توحید کو پھیلایا، اور آپ کے جو بچے تھے، مؤیدین تھے، وہ سارے کے سارے اسی راہ پر چل پڑے۔ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں فَلَن تَجِدْ فِيهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ قُبَّةً عَلَى قَبْرٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ آپ سعودی عرب میں کہیں بھی کسی قبر پر قبہ نہیں دیکھیں گے۔ قبہ کا مطلب گنبد، گنبد، ڈوم، ٹام، کیا کہ مجھے نہیں آتا، اچھا، تو کہتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں گنبد، یا آپ جیسے کیا بولے اس میں کیا، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں ولا مشہد، نہ کوئی مشہد ہے، مشہد کا معنی درگاہ، پورے درگاہ، یہاں چاہ گئے تو یہ ملک ایسا ہے جہاں آپ کو اور بھی محنتیں کرنی تاکہ اس سرزمین سے شرک ختم ہو، اور مسلمانوں میں جس طرح کی چیزیں ہیں وہ چیزیں ختم ہوں۔ اور کہتے ہیں، شیخ لکھتے ہیں وَلَا تَوَسَّلًا بِالْمَخْلُوقِينَ، یہاں مخلوق سے وسیلہ نہیں لیا جاتا۔ اچھی طرح سن لیجئے، اصل بات کیا ہے، ہم لوگ جب مشرکوں کے سامنے یہ جو
شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے ہم لوگ دلائل پیش کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ ہر داعی کو یاد رہنا بیٹا، ہر داعی کے زبان پر یہ آیتیں کیا رہنا، ازبر رہنا۔ جب بھی آپ دعویٰ میں جائیں گے تو آپ اسے سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہی نا، تو اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف کرتا۔ آپ یہ آیت جب ان کو کوٹ کر کے بولتے ہیں، نہیں جی شفیق بھائی یہ آیت ہمارے واسطے نہیں جی آئی سو، وہ مکے کے مشرکات تھے نہیں، ان کے واسطے آئی سو، ہمیں کرتے نہ یہ شرک نہیں ہے، ہمیں کرتے سو کیا کرتے ہو وسیلہ، بزرگاں سے ہمیں کیا کرتے سو وسیلہ لیتے سو، ہمیں گنہگار لوگ ہاں اللہ تک پہنچنے کا ہمارے پاس ہوتا نہیں، ان کو سیڑھی بنا کو ہمیں جاتے سو، کیا بناتے ہیں؟ تو اسی لیے شیخ نے القواعد الاربع میں لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ رتی کم تھے، اب کے مشرکان ذرا رتی بڑھ کچھ۔ کیسا انہوں نے دلیل پیش کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پہلے زمانے کے جو مشرک تھے دریاؤں میں جب جاتے تھے، کشتی ڈوبنے کو آتی تھی تو سارے جھوٹے خداؤں کو بھول جاتے تھے، صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اب کے زمانے کے مشرکاں کیسے ہیں، نارمل حالت میں بھی پکارتے ہیں، ایمرجنسی حالت میں بھی کچھ پکارتے ہیں۔ تو اب کون بیٹر؟ وہ لوگ کم از کم وہ لوگ یس وہ یس جو ایمرجنسی حالت ہوتی تب کسے پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بڑے بڑے علماء جو آئے، دعات آئے، مصلحین آئے، انہوں نے اس سرزمین کو ایسا بنا دیا، وَلَا مَوْلِدًا، وہاں کیا بھی مولود ہوتا نہیں کہتے، کہاں؟ جہاں شیخ محمد عبد الوہاب آئے وہاں کوئی مولود، وہاں کوئی قبر، کوئی مشہد، ولا معبدا، نہ کوئی ایسی ہے جہاں بتوں کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر توحید کو عام کیا۔ آگے شیخ لکھتے ہیں کہ علماء سے آدمی تعلق بنائے رکھے، فاحمدوا ربکم علی هذه النعم التي لا يستطيعون لها عدا ولا شکورا، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ سے تم کو ملی ہیں ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، نہ ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے۔ اگر ہم توحید پرست نہیں ہوتے تو ہم بھی جمعرات کو کہاں رہتے؟ وہ دو پھولا لے لے کو، مرمرے لے لے کو، کہاں رہتے؟ وہاں رہتے۔ شکر کرنا نہیں اللہ کا، اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ توحید پرست بنایا، آپ کو توحید پرست ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارا ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی قبر کے سامنے نہیں جھکتا، اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، شکر ہمیشہ ہوتا ہے، پیٹ بھر کھا لگا الحمدللہ تبج بولنا کی، یہ بھی تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے شیخ لکھتے ہیں، فَلَوْ أَنَّنَا ارْتَبَطْنَا بِهَذِهِ الْحَلْقَةِ الْمُبَارَكَةِ، یہ جو کڑی علماء کی ہے، مصلحین کی ہے، دعات کی ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب و شیخ الاسلام ابن تیمیہ والامام احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، امام احمد، اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس کے بعد زمانے قریب میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، کہتے ہیں وقان اللہ الوقوع فی البدع، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذریعے سے ہمیں بدعتوں سے بچا لیا، والانجراف وراء التیارات المبطلہ المضلہ التي ترتدی ثیاب السنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے جماعتوں سے، ٹیموں سے ہم کو بچا لیا
جو سنت کا ڈریس پہن کے بدعتیں پھیلاتے ہیں، ذرا لوگ ہی دیکھنے میں لگیں گے ماشاءاللہ بہت سنت کے اللہ والے، وہ چہرے ٹوپیاں لمبے لمبے، کا شیخ لکھتے ہیں وَالسُّنَّةُ بَرِيئَةٌ مِّن كُلِّ الْبَرَاءَةِ، ایسے لوگوں سے سنت بری ہے، جو دکھتے کچھ ہیں ہے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا هَذَا النَّقْصُ إِلَّا يَوْمَ أَن تَرَكْنَا هَذَا الْمَنْهَجَ وَضَرَبْنَا عَنْهُ صَفْحًا وَاسْتَغَيْنَا عَنْهُ بِمَنَاهِجٍ اسْتَقْدَمَهَا لَنَا أُنَاسٌ مِّن مِّصْرَ وَالْهِنْدِ وَمِنْ غَيْرِهَا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آدمی سنت کے مطابق اپنی زندگی طے کرے، ادھر ادھر جو بھی چیزیں نئی چیزیں کیا ہے اچھی دکھتی تو اسے آدمی اس کی طرف نہ جائے، آدمی علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھے۔ علماء سے تعلق کا مطلب سمجھے نہیں، کیسا تعلق؟ ان سے علم حاصل کرے لیکن عصبیت نہیں رکھے۔ ہمارے شیخ جو بولے دوسرے بولے تو ویسا نہیں رہنا، دوسرے بھی آپ کو دلیل کے ساتھ بولتے ہیں تو وہ بھی علماء۔ اچھا، اب بہت سارے علماء مدارس میں پڑھ کر آتے نہیں، تو آپ ہر عالم کی عزت کریں، ایسا نہیں ایک عالم کے سامنے بڑے احترام سے ان کو لے کو پھرتے ہیں، ان کو دوسرے بھی تو پڑھ کے آئے ہیں، وہ بھی تو علماء ہیں، وہ بھی اسی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آتے ہیں۔ یہاں بھی کیا ہے عصبیت، ان کو میں کیا کرتا، یہ آپ نے شخصیت کی عزت کی، علم کی عزت نہیں، آپ نے جس کی عزت کی وہ پرسنالٹی کی عزت کیا، لیکن علم کا عزت آپ نے نہیں کیا، یہ فرق سمجھ۔ تو شیخ اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ علماء کے ساتھ رہیں، جاہلوں کے ساتھ نہیں، اور علماء آپ کو اپنے ساتھ، علماء ربانیین ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے، صحیح عقیدہ سکھائیں گے، اور جنت میں آپ اور ہم ان کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارے ساتھ بات ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز، کیا کرم صاحب؟ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں ایک داعی الابتعاد عن الحزبیات، ایک داعی پارٹیوں سے الگ رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک دعویٰ کرنے والا یہ جو پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، الگ الگ، ان سے الگ رہتا ہے۔ والجماعات الاسلامیہ السریہ، کچھ جماعتیں ہیں جو لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے اندر تشدد اور بہت زیادہ یہ پیدا کرتے ہیں، ایسے ان سے آدمی کو کیا نہیں ہونا چاہیے، قریب نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو معتدل مزاج، سیدھا سیدھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ ایسی تمام چیزوں سے ایک داعی کو کیا کرنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔